ایک ایسا کنٹری جو آج سے کچھ عرصہ پہلے اس دھرتی پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، جسے آج بھی کچھ مسلم دیش کنٹری ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن اچانک اس کا اتنا پاورفل ہونا اور اس پرتھوی پر ایک بڑی جنگ چھیڑ دینا۔ میں بات کر رہا ہوں اسرائیل کی۔ اسرائیل اور فلسطین کا کلیش آج کل دنیا کا سب سے ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ یہودی مذہب شرابت ہے کہ قیامت تک یہ لوگ سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے اوپر بہت سی مشکلات بھی آئیں اور یہ لوگ آج بھی مشکل میں ہی ہیں۔ لیکن مسلم دھرم تو شرابت نہیں ہے، انہیں تو کسی کی بد دعا نہیں ہے، تو پھر فلسطین کے مسلمانوں پر یہ مشکل گھڑی کس وجہ سے کہ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور یہ تعداد آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ سب لوگ یہ بات تو جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا جھگڑا مسجد اقصیٰ کی وجہ سے ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں اور عیسائیوں، یہودیوں، ان سب کے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے اور سب دھرم اس جگہ کو اپنا بنانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں، تو یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں فل ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ انت تک جڑے رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ علی انفو ورلڈ کی آج کی ویڈیو میں خوش آمدید، ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ مسلمانوں کی نظر میں مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو خانہ کعبہ کے 40 سال بعد بنایا گیا تھا اور اس کا مکمل ایریا 1,44,000 اسکوائر میٹر ہے۔ اس میں ایک وقت پر 5 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ 7 ناموں سے جانی جاتی ہیں، جیسے کہ بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار گریا اور حرم شریف۔ اس مسجد کو مسلمان اپنا قبلہ اول مانتے ہیں۔ یہ مسجد حضرت نوح کے دور میں آنے والے سیلاب یا سونامی میں ڈسٹروائے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے 3000 سال پہلے اس کو شہر کنعان کے لوگوں یعنی پیوسیوں نے آباد کیا اور اس سرزمین کا نام فلسطین رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی پیوسیوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام کیا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ اور حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام کیا۔ اصل سٹوری اب شروع ہوتی ہے کیونکہ یہاں سے 2 ریلیجن بن چکے ہیں، 2 فرقہ بن گئے ہیں، 2 مذہب بن چکے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی بنی، اور مسجد اقصیٰ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں رہی۔ پھر حضرت اسحاق کے پوتے حضرت یوسف کو نبوت کے ساتھ ساتھ مصر کی بادشاہت بھی ملی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا دور نبوت شروع ہوا اور حضرت موسیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے فتنے سے بچایا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے واپس فلسطین آ گئی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور شروع ہوا اور انہوں نے کھنڈرات کا منظر پیش کرتی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن وہ اس کام کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکی اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت سلیمان داؤد کو دے دی۔ حضرت سلیمان داؤد نے مسجد کی تعمیر کو مکمل کیا، لیکن 587 قبل مسیح میں عراق کے کنگ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور مسجد اقصیٰ کو ڈسٹروائے کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے یہودیوں کو قتل کیا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد ایران کے بادشاہ کورس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے فتح کیا اور پھر یہاں سے یہودیوں کو رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے اور یہودیوں نے اپنی سازشوں سے انہیں اسی شہر میں سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا اور اس حد تک تباہی مچائی کہ صرف مسجد اقصیٰ کی 4 دیواری بچی تھی۔ اس کے بعد یہودی کئی سالوں تک ذلیل و رسوا ہوتے رہے اور مسجد اقصیٰ بھی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے تک ایسے ہی رہی۔ مسلمان پہلے اپنی عبادات مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے اس کی طرف منہ کر کے ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادات کرنے لگے، لیکن مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے آج بھی قبلہ اول کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا ایک لشکر بہت سی جگہوں کو فتح کرتا ہوا، بہت سے ملکوں کو فتح کرتا ہوا یروشلم پہنچا، تو اس وقت یہاں حکومت عیسائیوں کی تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے، قلعہ کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا اور صلح کا پیغام بھجوایا۔ صلح نامہ پر دستخط کے لیے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یروشلم گئے اور صلح کے معاہدے پر سگنیچر کر کے بیت المقدس کے امن و امان کو قائم رکھا اور یہاں پھر سے
उसी मस्जिद को तामीर करने का हुक्म दिया। कबीला बनु उमैया के खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद अक्सा की तामीर करवाई और इसके साथ एक और बिल्डिंग बनवाई जिसका नाम कुबहतुस सुगरा रखा। साल 1099 में ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा पर हमला करके मुसलमानों को मारा और यहाँ से भगा दिया। इसके बाद नूरुद्दीन जंगी ने मस्जिद हासिल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उसके बाद 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों पर हमला किया और यरूशलेम को एक बार फिर से मुसलमानों के लिए आज़ाद कर दिया और फिर 1918 में इस शहर पर बरतानवी राज ने कब्जा कर लिया। उससे पहले ये मुसलमानों के कब्जे में रहा। उसके बाद बड़ी तेजी के साथ यहूदी इस शहर में आकर आबाद होने लगे क्योंकि बाकी दुनिया में इन्हें जुल्म का सामना करना पड़ता था। अब यहूदियों की बड़ी तादाद इस शहर में रहने लगी। 1948 में इन्होंने अपना नया मुल्क इसराइल बना डाला। उसके बाद इसराइल अपनी टांगें फैलाता गया और फलस्तीन को छोटा करता जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1.8 बिलियन है, मतलब 1 अरब 80 करोड़ है। और गजा के अंदर फ़लस्तीनी मुसलमान इसराइली यहूदियों की हवस का शिकार बनते जा रहे हैं, जिनकी तादाद आए रोज़ बढ़ती जा रही है। और ना ही यहाँ कोई पीस फोर्स काम कर रही है। अमेरिका जो कि सुपर पावर है वो इंसाफ की जगह इसराइल को खुल के सपोर्ट कर रहा है और मुसलमान मुल्क टांग पे टांग रखे बैठे हैं कि ये जंग कौन सा हमारे मुल्क की है। मुसलमान मुल्कों का ये करैक्टर देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, कि पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अज़ाब। इस कौम के बारे क्या लिखूं मैं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। आप इस शेर को ज़रा दिमाग से समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर किसी को डिफेंड करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन इस वीडियो से आपको क्या लेसन मिला वो आपने बताना है और कौन सही कौन गलत ये फैसला पब्लिक करेगी। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अली मुर्तज़ा साइनिंग ऑफ।